موسیٰ کا کیوں نہ برداشت کرے تو محمد و آل محمد کا علم ہمارے آپ کے جیسوں کا کیوں برداشت کرے گا؟ بتائیے کیا معاملہ؟ کیوں کیا چیز؟ کون سا علم ہے جو ملا انہیں؟ توجہ چاہتا ہوں حضرات. محمد و آل محمد علیہ السلام کو 3 طرح کا علم دیا گیا. سب سے پہلا علم جو ان کو دیا گیا وہ علم حقائق اشیاء. پوری کائنات میں جتنا علم ہے سب عطا ہوا بغیر ذرا سی کمی کے. پوری کائنات میں جتنا علم اس وقت تک ایگزسٹ کرتا ہے یا آگے انسانی تحقیق اور حاصل کرے گی یا انسانی تحقیق یا نہ پہنچ سکے مگر وہ علم ہو وہ سب دیا گیا. ایک قسم علم محمد و آل محمد علم حقائق اشیاء. وہی سلونی کہے گا جس کے پاس یہ علم ہو. وہی قرآن کی تعلیم دے گا جس کے پاس یہ علم ہو. وہی سلما شیطہ کہے گا جس کے پاس یہ علم ہو. یہ علم حقائق اشیاء ہے جو محمد و آل محمد کو دیا گیا. ایک قسم علم جو ان کو ملا. ایک قسم علم کی جو ان کو ملا. انبیاء کو بھی ملا ہے مگر مکمل نہیں، تھوڑا تھوڑا. قرآن مجید اس کا گواہ. میرے پاس وقت نہیں تو میں آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا. یہاں کل کی بات ہے، وہاں جز کی بات ہے. سمجھے آپ؟ کو ملا. یہ علم ہے ایک علم. دوسرا علم ماضی حال مستقبل کا علم. آج سے 100 برس پہلے اس مدرسے کی کیا پوزیشن تھی، کہاں پتا کیا صورت تھی. آج اس وقت کیا پوزیشن ہے، آج کے 100 برس بعد کیا ہوگا. اس علم کا نام ہے علم ماکان و ما یکون. علم ماکان جو ہو چکا، ما یکون جو ہو رہا ہے یا ہوگا. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا گھر دوسرے شہر میں ہے، اس وقت گھر کی کیا پوزیشن ہے. 10 برس کے بعد اس بچے کی کیا پوزیشن ہوگی. 50 برس پہلے یہ جگہ کیسی تھی. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو اللہ نے ایک ایسی قدرت دی ہے کہ متا شاء علموا، جیسے ہی ارادہ کریں ارادے کے ساتھ پورا منکشف. یہ جو آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی جیب میں کیا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے. منکشف. یہ علم ما کان و ما یکون ہے. یہ محمد و آل محمد کو مکمل عطا کر دیا گیا. کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، یہ دوسرا علم ہے جو محمد و آل محمد کو دیا گیا. اب آئیے تیسرا علم. تیسرا علم ہے علم معرفت باری. اس علم کی حد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علم اگر محدود ہو جائے تو ذہن انسانی میں اللہ محدود ہو جائے. وہ محدود نہیں ہے، لہذا یہ علم محدود نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن علم بڑھتا جا رہا ہے. یہ علم معرفت باری عطا ہوا محمد و آل محمد کو، مگر چونکہ اس کی انتہا نہیں ہے لہذا یہی وہ علم تھا جس کے لیے رسول نے کہا رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ کر. اور یہی وہ علم تھا جس کے لیے علی نے کہا کہ رسول نے مجھے 1000 باب علم تعلیم کیے. صلوات بھیجیں محمد. اللہ نے قیادت علمی محمد و آل محمد کے حوالے کی اور اپنے رسول کو قرآن جیسی کتاب دی
اور اپنا آخری پیغام دے کے اس کائنات میں بھیجا، جنہوں نے آن کے دنیا کو اللہ کا پیغام سنایا اور اللہ کی کتاب ان کو عطا کی، اور جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح و غلط، درست و نادرست جو باتیں تھیں وہ ان کو تعلیم دی، اور اس کے بعد تعلیم کتاب، تزکیہ نفس، حکمت کی تعلیم، تلاوت آیات الہی، یہ سارے کام جو تھے یہ آل محمد کے ذمہ، یہ ان کے فرائض میں داخل تھا۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ دنیا نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی اسلام کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور جیسے ہی اسلام ملوکیت میں تبدیل ہوا، علم کے چراغ پردے میں چلے گئے اور اقتدار اور سیاست کی کشمکش شروع ہو گئی۔ نام مذہب کا تھا، بینر اسلام کے تھے، پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تھے، مگر روحانیت غائب تھی، آل محمد کا نام غائب تھا، سیرت و کردار غائب تھا، پاکیزگی نفس غائب تھی، اقتدار کا حصول تھا، حکومت کی تمنا تھی، مال و زر کی فکر تھی، ملک فتح ہو رہے تھے، نام اسلام کا لیا جا رہا تھا کہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن جب حکومت اپنے مزاج کے اعتبار سے سمٹی تو سب چپ ہو گئے، اب کسی نے نہ کہا کہ اسلام کا زوال ہو رہا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے اسلام کی تاریخ کی۔ اور اسی وقت جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگوں نے علی دشمنی میں سارے عالم اسلام کو اجتہاد کا مرتبہ بانٹ دیا، اور سارے صحابہ کرام کو اجتہاد کا درجہ دے دیا، اور ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے اور ان کی عزت نہیں کرتے اور ان کا وقار نہیں کرتے۔ جذباتی اعتبار سے ہمارے خلاف جذباتی آگ بھڑکائی گئی، جذباتی آگ بھڑکائی گئی ہمارے خلاف، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم احترام کرتے ہیں۔ تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، احترام الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اس کو ایک نہ کیجیے گا آپ۔ ہر لڑکے کو چاہیے اپنے باپ کا احترام کرے، اور جو باپ کا احترام نہ کرے وہ لڑکا نالائق ہے، اور جو باپ کا احترام نہ کرے اللہ کی اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا، گناہگار ہوگا اللہ کی سرکار میں۔ لیکن اگر باپ پڑھا لکھا نہیں ہے تو باپ سے پڑھے گا کیا؟ لڑکا کیمسٹری میں ایم ایس سی کر رہا ہے، فائنل ایئر ہے اس کا، باپ خالی اردو لکھنا پڑھنا جانتے تھے پرانے زمانے کا، لڑکا پڑھنے جا رہا ہے استاد سے، ہم برا بھلا کریں بڑا نالائق لڑکا ہے، گھر میں باپ بیٹھے دوسرے سے پڑھنے جا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں باپ بیٹھے ہیں، پڑھانے کے لائق بھی ہیں، یہ مولوی اسماعیل میرٹھی کی دوسری کتاب تک پڑھے ہوئے ہیں، اس کے آگے نہیں پڑھے ہیں، یہ ایم ایس سی فائنل والے کو کوچ کریں گے؟ احترام کرے باپ کا، یہ ہم نہیں منع کرتے، احترام پورا کرے، مگر پڑھنے دوسرے یہاں جائے گا۔ عزیزان گرامی، صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن ہم ان سے پڑھنے بھی لگیں۔ پڑھیں گے اسی سے جو پڑھائے گا، جس کے بعد علم ہوگا۔ یہ ہوا کہ اس وقت علی دشمنی میں اجتہاد تو بڑھ گیا، علی دشمنی میں اجتہاد تو بڑھ گیا، لیکن اجتہاد جب بغیر علم کے ہو، اجتہاد جب بغیر علم کے ہو تو اس کے اندر دبے پاؤں قیاس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ اس کے اندر استحسان و تعامل نے اپنے لیے جگہ پیدا کر لی۔
اس کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہونے لگے جس کی وجہ سے وہ بھی بدنام ہوا اور اس کو پیش کرنے والے بھی بدنام ہوئے. اور چونکہ کمزور قدموں سے چلا تھا لہذا 4 قدم سے آگے نہ چل سکا. صلوات بھیجتے ہیں محمد. کیا کہنے کا 4 قدم سے آگے نہ چلا اور سلسلہ رب بند ہو گیا اور رک گیا. الحمدللہ ہم نے چونکہ دامن اہل بیت ہاتھ میں لیا تھا اور ہم نے ملوکیت و حکومت کی طرف سے منہ موڑ کے سود و زیاں کا خیال چھوڑ کے اقتدار دنیا کی طرف توجہ نہ کر کے اسلام کو دین سمجھا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بارگاہ معصومین میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. تو عزیزان گرامی ہر آدمی اپنی کوالیفیکیشن بیان کرتا ہے کہ میری کوالیفیکیشن کیا ہے, تو ہم سے بھی سن لیجئے کہ ہماری کوالیفیکیشن کیا ہے. یہاں ماشاءاللہ علماء کا بھی مجمع ہے, طلباء کا بھی مجمع ہے اور ساتھ میں مومنین بھی ہیں. حالانکہ ماشاءاللہ علماء و طلباء میں دیکھتا ہوں عام مجلسوں سے زیادہ ہیں, اس لیے کہ ایک عالم ربانی کی مجلس ہے, مگر پھر بھی مومنین کی تعداد بہرحال ان سے زیادہ ہے. مومنین کی تعداد بہرحال ان سے زیادہ ہے. لہذا صرف انہی کا خیال کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے, میجارٹی کا خیال ضروری ہے. تو عزیزان گرامی ہم کتنا پڑھے ہیں اور ہمارے دوست کتنا پڑھے ہیں یہ اکیڈمک بات ہے, اس کو جذباتی ہو کے نہ سوچئے گا. آپ نے بھی پڑھا ہے, ہم آپ کو جاہل نہیں کہتے, ہم نے بھی پڑھا ہے, لیکن دونوں آدمی اپنی لیاقت کو دیکھ لیں کہ کس نے کتنا پڑھا ہے. آپ نے 23 برس پڑھا ہے, آپ نے 23 برس پڑھا ہے اور 23 برس میں ہم آپ کے ساتھ پڑھے ہیں. اس 23 برس جو محمد کے مدرسے میں تعلیم ہوئی تھی ہم آپ کے کلاس فیلو ہیں. آپ نے اگر پڑھا ہے میکسیمم تو 23 برس, اور 23 برس ہم نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے. بلکہ کبھی کبھی اگر بھولے نہ ہو آپ تو آپ سبق بھول جاتے تھے تو ہم سے پوچھ لیا کرتے. سال مدرسہ رسالت میں اگر پڑھا ہے آپ نے جی لگا کے یا جیسے بھی پڑھا ہو, بہرحال 23 برس ہمارا آپ کا ساتھ رہا ہے. ہم انکار نہیں کرتے پڑھے ہیں آپ ہمارے ساتھ, لیکن اس کے بعد آپ نے سلسلہ تعلیم منقطع کر کے اجتہاد کا دروازہ کھول لیا اور ہم زانو ادب طے کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہے اور 250 برس تک ہم نے امام معصوم کے مدرسے میں پڑھا. سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک, سن 11 ہجری وفات رسول, سن 260 ہجری شہادت امام حسن عسکری. بچے ذہن میں ڈیٹ نوٹ کریں. سن 11 ہجری رسول اللہ کی رحلت کا سن, سن 260 ہجری امام حسن عسکری کی شہادت کا سن, سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک سفر, سن 11 ہجری سے ربیع الاول 260 ہجری تک ہم نے امام معصوم کی بزم میں بیٹھ کے پڑھا. آپ کے تعلیم کی مدت 23 سال
ہماری تعلیم کی مدت 273 سال. پھر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد فوراً پریکٹس شروع کر دی. ہم نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 69 ایئرس ٹریننگ کی. سن 260 ہجری سے لے کے سن 329 ہجری تک جو غیبت صغرا رہی ہے، اس کے اندر ہمارے علماء کو اجتہاد کرنے کی ٹریننگ ملی ہے کہ غیبت میں کیسے کام چلایا جاتا ہے. ہم نے 69 ایئرس ٹریننگ کی ہے. 273 برس پڑھا ہے. 69 ایئرس ٹریننگ کی ہے. 273 برس پڑھ کے اور 69 ایئرس ٹریننگ کر کے اب جو ہمارا کارمان اجتہاد چلا شیخ صدوق سے، تو الحمدللہ چراغ علم آج بھی جگمگا رہے ہیں. سن 1429 ہجری میں ہمارے اجتہاد نے 1100 سال پورے کیے. 12ویں صدی کے دوسرے سال میں چل رہا ہے. ہمارا اجتہاد 1100 سال اپنی عمر کے مکمل کر کے 12ویں صدی کے دوسرے سال میں ہمارے اجتہاد کی عمر 1102 برس کے قریب ہو گئی. ہمارے اجتہاد کی عمر 1102 برس کے قریب ہو رہی ہے. اب اس کے اندر بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہیں اور استعماری طاقتیں جو ہیں وہ ہماری مرجعیت کو فنا کرنے کی فکر میں ہیں اور ان کو برباد کرنے کی فکر میں ہیں، لہذا کچھ مسائل ایسے آج کی دنیا میں سامنے آ رہے ہیں جن سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہ جو ان مسائل کے علمبردار ہیں وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے اور اپنے لوگوں کے ذریعے ان خیالات کی تردید کیوں نہیں کرتے. لیکن بہرحال اصلیت یہ ہے کہ جس وقت شیخ صدوق کے زمانے میں ہمارے پاس اجتہاد شروع ہوا ہے، اس وقت لفظ اجتہاد ہماری قوم میں بدنام تھا. یہ ایک کہانی الگ ہے جو سننے کی ہے آپ کے. لفظیں بالکل آدمیوں کی طرح ہوتی ہیں. جیسے آدمیوں کے خاندان ہوتے ہیں ویسے لفظوں کے خاندان ہوتے ہیں. کیا کہنے جیسے آدمی نیک نام و بدنام ہوتے ہیں ویسے لفظیں بھی نیک نام و بدنام ہوتی ہیں. جیسے اچھے خاصے آدمی نیک نام سے بدنام ہو جاتے ہیں ویسے اچھی خاصی لفظیں نیک نام سے بدنام ہو جاتی ہیں. جیسے آدمی بہت دنوں نیک چلن رہتا ہے تو بدنامی کا دھبا دھل جاتا ہے ویسے لفظوں کا بھی دھبا دھل جاتا ہے. جس وقت سن 329 ہجری میں ہمارے پاس شیخ صدوق کے عہد سے اجتہاد شروع ہوا، اس وقت ہمارے یہاں لفظ اجتہاد بدنام تھا اور مجتہد اس کو سمجھتے تھے جو قیاس پر عمل کرے. مجتہد اس کو سمجھتے تھے جو استحسان و تعول کو جائز جانے. اور فرمایا آپ نے قرآن میں آیت ہوتے ہوئے وہ اس کے خلاف جائے، رسول کی نص ہوتے ہوئے وہ اس کے خلاف فتویٰ دے اس لیے کہ مجتہد ہے. ایسا آدمی ہماری قوم میں بدنام تھا. لہذا اس وقت ہمارے علماء کو نہ مجتہد کہا گیا نہ اس عمل کو عمل اجتہاد کہا گیا. اس وقت ہمارے علماء کو فقیہ اہل بیت کہا گیا اور عمل اجتہاد کو عمل استنباط کہا گیا. اور فرمایا آپ نے عمل اجتہاد کو عمل استنباط کہا گیا اور علماء کو فقیہ اہل بیت کہا گیا. اور اس وقت کے علماء نے جیسے شیخ صدوق
جیسے شیخ مفید، جیسے شیخ الطائفہ، اگر اجتہاد کے خلاف اپنی کتابوں میں لکھا تو وہ اس اجتہاد کے خلاف نہیں لکھا جو وہ خود کر رہے تھے، بلکہ اس اجتہاد کے خلاف لکھا جو اہل بیت کے خلاف ہوا تھا، جو علی کے خلاف ہوا تھا، جو سیدہ کے خلاف ہوا تھا، جو متدین کے خلاف ہوا تھا، اس اجتہاد کے خلاف لکھا۔ تاریخ اجتہاد پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ لفظیں بدنام ہوتی ہیں، کتنی اچھی لفظ ہے، کیسی قرآنی لفظ ہے، کیسی اعلیٰ درجے کی لفظ ہے خلیفہ، مگر ایک تاریخی حادثے کے سبب ہماری قوم میں بدنام ہے۔ کیا کیجئے گا آپ اسے؟ اب آپ اس کو کیا کر لیجئے گا؟ فیکٹ یہی ہے، سچائی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ بدنام ہے، یہ لفظ بدنام رہا۔ ہمارے لیے، علماء کے لیے، فقیہ اہل بیت کے لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ علامہ ہلی کے دور تک آتے ہیں۔ لفظ نے اپنی بدنامی کھو دی، اپنا دامن دھو لیا، اس لیے کہ وہاں دروازہ بند ہو گیا تھا، یہاں سلسلہ جاری تھا، لہذا لفظ کا دامن دھل گیا ہمارے علماء کے کردار کے پانی سے، اور اب یہ لفظ ہمارے پاس استعمال ہونے لگا۔ عزیزان گرامی، ایک سلسلہ ہے مسلسل، بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی رشتے کے ٹوٹے ہوئے، بغیر کسی سلسلے کے ایک لمحے کے لیے علیحدہ ہوئے، جو مسلسل چل رہا ہے، جو مسلسل چل رہا ہے، جس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اور جس کے اندر کوئی ذرا سا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا شک ہو یا ریب ہو یا کوئی چیز بھی ہو، یہ سلسلہ الحمدللہ جاری۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جب آفتاب پردے میں جانے لگا تو ہم کو نصیحت کی گئی کہ من کان حافظا لدینہ صائنا لنفسہ مخالفا علی ہوا مطیعا لابن مولا فللعوام ان یقلد۔ جو لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے، ہم کیوں مانیں؟ نہیں، ہم جن کو مانتے ہیں انہی کا حکم ہے، انہی کا حکم ہے۔ من کان حافظا لدینہ، ایسے فقیہ، ہمارے ایسے علم کے جاننے والے جو اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنے دین کے محافظ ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ ارشاد معصوم ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیجیے گا، جلدی جلدی پڑھ لیجیے۔ من کان حافظا لدینہ، وہ عالم، وہ فقیہ جو اپنے دین کا محافظ ہو۔ فقیہ کا دین معمولی نہیں ہے، اس کی خریدار حکومتیں ہوتی ہیں، اس کے خریدار خزانے ہوتے ہیں، اس کے خریدار لشکر ہوتے ہیں، اس کے خریدار اقتدار ہوتے ہیں، جو تلواروں کے سامنے، موت کے سامنے، حکومت کے سامنے، لشکروں کے سامنے اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ من کان حافظا لدینہ، یہ دین کی حفاظت کرنا جانتا، معمولی بات ہے۔ مجتہد کا دین، عالم کا دین، فقیہ اہل بیت کا دین، کیا آپ کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں چند پیسوں کی؟ ساری دنیا کی قیمت ایک طرف رکھ دی جائے تو اس کے دین کی قیمت نہیں بنتی۔ من کان حافظا لدینہ صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے والا، خود اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول ہو، اس لیے کہ نفس کے اوپر کنٹرول ہونا بہت بڑی بات ہے۔ حافظا لدینہ میں ایکسٹرنل دشمن ہے جو باہر سے آ رہا ہے، اس سے لڑے۔ صائنا لنفسہ میں انٹرنل دشمن ہے جو اندر سے نکل رہا ہے، اس سے لڑے۔ مخالفا علی ہوا، اور دین کی عمارت
عقائد کی بلڈنگ اتنی پختہ بنائی ہو کہ جب ہوا ہوس کی آندھیاں چلیں اور خواہشات دنیاوی کے طوفان اٹھتے تو ان سے وہ عمارت گر نہ جائے، اس میں لرزہ نہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر حالات نہ بگڑ جائیں۔ سائنن لنفسہ مخالفن علی ہوا، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، مطیعن لامر مولا، اور مولا کے حکم کا مطیع۔ یہ ہے زبان معصوم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو قرآن دیا گیا، اور یہ وہ گھرانہ ہے زمانے نے جس سے نہج البلاغہ پائی۔ لہذا یہاں زبان و بیان کے معجزے سننے میں آتے ہیں، کمال نہیں، کمال دوسری چیز ہے، کمال کا لفظ ہلکا ہے، یہاں زبان و بیان کے معجزے دکھائی دیتے ہیں۔ مخالفن علی ہوا مطیعن لامر مولا، مولا سے یہاں مراد تو اللہ ہے، مگر عزیزان گرامی مجتہد کو، فقیہ کو، عالم کو تین ہستیوں سے کام پڑتا ہے، یا خدا سے، یا رسول سے، یا امام سے۔ ارشاد پروردگار کیا ہے اس کو تلاش، ارشاد رسول کیا ہے وہ تحقیق کر رہا ہے، ارشاد امام کیا ہے اس کو تلاش ہے۔ تو فقیہ کو ہر دم جو تعلق ہے وہ یا اللہ سے، یا رسول سے، یا امام سے۔ ہر ایک کے لیے لفظیں الگ ہیں، اللہ اللہ ہے، اس کو رسول کہیے تو اس کی توہین ہے، اس کو امام کہیے تو شان کے خلاف ہے۔ رسول رسول ہیں، ان کو اللہ کہہ دیجئے تو آپ کا دین ہی چلا جائے۔ امام امام ہے، اس کو رسول کہہ دیجئے تو کافر ہو جائیے، ختم رسالت کے قائل نہ رہیے۔ اس کو اللہ کہہ دیجئے تو مشرک ہو جائیے۔ لہذا امام امام کہلائے گا، رسول رسول کہلائے گا، اللہ اللہ کہلائے گا، لیکن پوری ڈکشنری میں ایک لفظ مشترک ہے جو اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی ہے، اور وہ ہے مولا۔ اللہ مولایا فانا مولا المومنین فمن کنت مولا ہو فہذا علی۔ مولا کے حکم کا مفتی، ایسے کیا ہے کام کو دیکھیے، ایسے کی تقلید کیجئے۔ عزیزان گرامی یہ سلسلہ ہے، علماء کا سلسلہ، چراغوں کا سلسلہ، نورانی سلسلہ، روحانی سلسلہ۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ مستقل ایک مجلس کا ایک اشرافی ہو تو نامکمل ہے اگر علماء کے خدمات کا تذکرہ کیا جائے، جن نے راہ خدا میں زحمتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، قید و بند کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کبھی اپنی اپنی گردنوں کو تلواروں کے نیچے رکھ دیا ہے، کبھی شہادت کے جام پیے ہیں اور مسکرا کے پیے ہیں، کبھی قید خانوں میں رہے ہیں، کبھی بھوکے رہے ہیں اور کتابیں لکھتے رہے ہیں۔ بہرحال ایک تاریخ ہے علماء، اور جہاں جہاں مذہب جعفری گیا وہاں وہاں یہ روشنی گئی، یہ علم گیا اور یہ نور گیا، اور الحمدللہ ہندوستان میں بھی جب یہ علم کی روشنی آئی اور دین اسلام آیا تو اس کے ساتھ ساتھ مسلک اہل بیت بھی آیا، اور جب مسلک اہل بیت آیا تو علماء بھی آئے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے، خالی اگر ہندوستان ہی کی تاریخ بیان کی جائے تو کہاں تک بیان کروں آپ سے،
سندھ کی تاریخ بیان کروں، کہ پنجاب کی تاریخ بیان کروں، کہ دکن کی تاریخ بیان کروں، کہ کشمیر کی تاریخ بیان کروں، کہ بنگال کی تاریخ بیان کروں، کہاں کہاں کی تاریخ بیان کروں، لیکن آخر میں ہمارا قریب ترین عہد وہ تھا جب اودھ کی تاریخ دنیا کے سامنے آئی اور علم دین کے چراغ یہاں جلے. تو یہاں بہت سی جگہوں پر، جیسے میں نے جگہوں کے نام دیے، اور بھی جگہیں ہیں، اور ہر جگہ کی ایک تاریخ ہے اتنی، اور ہر جگہ کی تاریخ درخشہ تاریخ ہے. ہر جگہ کی تاریخ مقدس علماء، پاک و پاکیزہ اور دین کی خدمت کرنے والے بزرگوں کی تاریخ. ہمارے اودھ کی تاریخ میں خوبی یہ ہے کہ یہاں وقفہ بہت کم ہے اور معیار بہت بلند ہے. خاص الخاص بات جو ہے ہماری تاریخ میں، جو اوروں کی تاریخ سے ہم کو ممتاز کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وقفہ کم ہے، معیار بلند ہے. وقفہ کم ہے، معیار بلند ہے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے ملاحظہ فرمائیں، دور نہ جائیے، اسی شہر کی تاریخ لے لیجیے جس میں آپ بیٹھے ہیں. 1775 سے 1856 یہ 100 برس بھی تو نہیں ہے. 1775 سے 1856 یہ 100 برس بھی تو نہیں ہے. اور اس مختصر سے مدت میں پورا گلشن سج گیا. میں کربلائیں بھی ہیں، امام باڑے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خطبہ بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، زبان بھی ہے، بیان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ محبت اہل بیت کا وہ جلوہ لیے. محبت اہل بیت کا وہ جلوہ لیے ہوئے. خدا یہ بتا کہ دنیا محو حیرت ہو جائے. عزیزان گرامی، یقین مانیں آپ کہ میں کیسے کر کے اپنے جذبات پر قابو پا کے مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ میں اپنے دکھڑے ممبر پر ہونے کا کبھی قائل نہیں رہا، نہ میں نے کبھی اپنے معاملات ممبر پر چھیڑے. لیکن یقین مانیے کہ اگر بیان کہیں سے بے ربط ہو جائے تو حیرت نہ کیجیے گا، اس لیے کہ غم تو سبھی کو ہے، آنکھیں تو سبھی کی رو رہی ہیں. مگر میں جب سے داخل ہوا ہوں اس مدرسے کی عمارت میں مسلسل اپنے آنسو پی رہا ہوں. اس لیے کہ اب میں اس مدرسے میں جس سے ملنے آتا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. ایک عظیم علمی خانوادے کی فرد جن کے دینی خدمات کا معیار بہت بلند رہا اور فقہ و اصول میں جن کی خدمات کا ڈنکا بجتا رہا، نہ صرف یہاں بلکہ عراق تک اور عراق اور نجف کے مراجع بھی جن کے تفقہ کے قائل رہے اور جن کے علم اور جن کے تقوی اور جن کے کردار کے معترف رہے. یہ وہ لوگ جنہوں نے وہ مورچے بنائے جہاں سے دین اسلام کا دفاع ہو سکے، جہاں سے حق کا دفاع ہو سکے، جہاں سے مذہب کا دفاع ہو سکے. اور مختلف میدان ہوتے ہیں،
الگ الگ فیلڈیں ہوتی ہیں ہر علم میں. کچھ شخصیتیں بہت نمایاں ہو جاتی ہیں، کچھ بہت نمایاں نہیں ہوتے، لیکن ان کی خدمات بہت ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو عوام کے سامنے آتے ہیں، ہر ایک انہیں پہچان لیتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اندر بیٹھ کے لیب میں بنیادی کام کرتے ہیں، لوگ ان سے واقف نہیں ہوتے زیادہ تر، لیکن در حقیقت انہی کی تحقیقات ہوتے ہیں جو سامنے آنے والے پیش کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مدارس قائم کیے. مولانا ابو الحسن صاحب قبلہ جو ابو صاحب قبلہ کے نام سے مشہور تھے، زبردست علمی خدمات ان کے اور زبردست علمی کوششیں ان کی، اور مدارس کا قیام ان کی زحمتوں اور ان کی محنتوں کے ذریعے سے. یہ تمام چیزیں ان کی تاریخ کے اندر موجود ہیں. شاہی زمانے میں مدرسہ قائم ہوا اور دین کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ لکھنؤ انقلاب سے دوچار ہوا، انتزاع سلطنت ہوا، ہماری حکومت ختم ہو گئی، انگریزوں نے آن کے ملک پر قبضہ کر لیا. اس کے نتیجے میں جہاں سب چیزیں برباد ہوئیں وہاں مدرسہ دینی بھی برباد ہوا، اور اس کے بعد ایک مدت تک وہ مدرسہ وہ سب چیزیں معطل رہی. اس کے بعد پھر علماء ہمت کر کے اٹھے اور پھر اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک 100 سال سے زیادہ ہو گئے. سینکڑوں علماء، سینکڑوں افاضل، سینکڑوں خطباء پوری دنیا میں دوڑ دوڑ کے کہاں کہاں جا کے نماز پڑھانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، خدمت کرنے والے، علم دین کو پہنچانے والے. میرے سامنے ایک ایک دن ہے، میرے سامنے آدھی صدی سے زیادہ کی تاریخ ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے پہلی جنریشن تو نہیں دیکھی، میں نے دوسری جنریشن بھی نہیں دیکھی. پہلی وہ جنریشن جس کے اندر مولانا ابو صاحب مرحوم تھے، یا جس کے اندر مفتی میر محمد عباس صاحب قبلہ تھے، وہ جنریشن میں نے نہیں دیکھی. میں اس کا گواہ نہیں. سلطان العلماء تھے، وہ جنریشن میری نظر سے نہیں. دوسری جنریشن جس کے اندر باقر العلوم تھے، جس کے اندر ہادی الملت تھے، جن میں ناصر الملت و نجم الملت تھے، جن میں قدوۃ العلماء تھے، وہ جنریشن بھی میں نے نہیں دیکھی. صرف سب سے آخر میں جو ناصر الملت بچے تھے ان کی ایک جھلک میری نظروں میں ہے بس. اس کے علاوہ لوگوں کی ایک جھلک بھی نہیں ہے. کچھ میری پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر. لیکن اس کے بعد کی جنریشن تھی، اس کو نہ صرف میں نے دیکھا بلکہ میں نے ان سے پڑھا بھی، اور میں نے ان سے اکتساب فیض کیا، اور میں نے ان سے سیکھا ہے. اور آج دو لفظ جو اپنی کجمج بیانی اور اپنی جہالت اور اپنی ناسمجھیوں اور اپنی بے علمی کے باوجود زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، وہ ان کا فیض ہے. یہی مدرسہ ہے، یہی در و دیوار ہے. آج میں ان سب سے اپنی پرانی یادیں وابستہ نظر آ رہی ہیں. یہ مدرسہ تھا جو میرے سامنے بھی الحمدللہ آج بھی ہے، الحمدللہ قائم ہے، اور آج بھی اسی شان و شوکت سے چل رہا ہے. لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جو اس جامعے کا جواب نہ تھا، جس جامعیت کے افراد اس جامعے میں جمع تھے. یہ درجہ جو ہمارے سامنے کھلا ہے، اس میں نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن ثاقب اللہ نہروی ہم کو ادب کا درس دیتے تھے. متنبی، نہج البلاغہ، حماسہ، یہ سب یہاں پڑھایا جاتا تھا. یہ سامنے جو درجہ ہے اس کے اندر بابائے منطق و فلسفہ مولانا عبد الحسین صاحب
ہم کو معقولات و علم کلام پڑھاتے تھے، سبحان اللہ شرح تجرید، واہ احقاق الحق، حمداللہ، صدرہ، شرح مطالع، سبحان اللہ یہ سب کا درس یہاں ہوتا تھا۔ یہ کونے والا درجہ جو ہے یہاں فقیہ اعظم مولانا حسین ثاقب اللہ اللہ مقام، واہ یہ ہم کو درس دیتے تھے، واہ یہ فقہ و اصول کا درس دیتے تھے، یہ ہم کو قوانین پڑھاتے تھے، سبحان یہ ہم کو شرح لمحہ پڑھاتے تھے۔ یہاں سے لڑکے کا ذہن پورا تیار ہوتا تھا، مختلف علوم میں مختلف صلاحیتیں بیدار کرتا تھا، سب اس درجے میں جاتا تھا جو کونے میں ہے۔ وہاں آیت اللہ مولانا سید محمد ثاقب اللہ جو پرنسپل تھے اس ادارے کے اور زہد و تقوی کی تصویر تھے، اپنے والد کی صحیح نشانی تھے، سبحان اللہ وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ حدیث، فقہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہم کو تعلیم دیتے تھے، واہ واہ اور وہاں 2 سال تعلیم ہوتی تھی۔ سبحان عزیزان گرامی، یہ سب درجے تھے، آج بھی ہیں الحمدللہ، آج بھی مدرسے قائم ہیں۔ اس دور قحط الرجال میں، اس مشکل زمانے میں قابل تعریف ہیں آیت اللہ مولانا سید محمد جعفر ثاقب اللہ اللہ مقامہ، جنہوں نے اس مدرسے کو اس شان سے چلایا کہ خالی چلایا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بہت سے کچھ اضافے بھی کیے، بہت سے تعمیرات ان کے زمانے کے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، بہت سے مدرسے میں اضافے ان کے زمانے کے ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھے۔ انہوں نے بڑی شان کے ساتھ، اور پھر ایسے زمانے میں جب مدرسین کا ملنا بھی دشوار ہے، جب اساتذہ کے واسطے ایک مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایسے زمانے میں مدرسے کو چلانا اور مدرسے کو آگے بڑھانا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہ اس مدرسے کو چلاتے رہے اور اس مدرسے کو آگے بڑھاتے رہے اور اس سنگر علمی کو مضبوط کرتے رہے تاکہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ بھائی واہ واہ لوگوں نے نگاہیں تو ڈالی مگر الحمدللہ ان کے وجود سے کسی کی نگاہ بد کا اثر نہ پڑ سکا، اس بھائی واہ 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 بھائی واہ 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 نگاہ بد کا اثر نہ پڑ سکا۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کو پوری قوم بھی سن لے اور اس کو ایڈمنسٹریشن بھی سن لے اور اس کو حکومت بھی سن لے کہ یہ مدرسہ کسی ایک کا نہیں، یہ قومی امانت ہے، اور اس قومی امانت کو اگر کسی نے بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کی شیعہ قوم کھڑے ہو کے اس کا دفاع کرے۔ پورے دنیا اس لیے کہ آج کی دنیا سمٹ گئی اور سیاست کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو کسی ملت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ تجربہ بات ہے۔ مرحوم جیسی وصیت کر گئے ہیں، مرحوم کا جو منشا تھا، جیسا ان کے ثوابدید میں تھا، سبحان اللہ اسی حساب سے اس کو چلنا ہے۔ ان کے دوست، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند، ان کے مخلص تعاون کریں گے انشاءاللہ اور یہ مدرسہ چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ سرکار ہو یا اوقاف ہو، آج کل جو مدرسوں کے خرچے ہیں اس میں تعاون دال میں نمک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ واہ آج کل جو خرچے ہیں اس میں تعاون دال میں نمک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ واہ تو جس کا چاہے اپنا نمک وڈرا کر لے، جو دال دے گا وہ نمک بھی دے دے گا۔ بھائی واہ واہ یہ ہے بھائی واہ 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 سبحان اللہ واہ جو دال کا انتظام کرے گا وہی اللہ نمک کا بھی انتظام کر دے گا۔ بھائی واہ واہ ٹھیک ہی دال نہیں کھانے دے گا۔ تو عزیزان گرامی، واہ واہ میں آپ سے کیا عرض کروں، جو ان کا تقویٰ تھا
جو ان کی شخصیت تھی، جو ان کی ذات تھی، جو ان کا تقدس تھا، وہ اس دور میں پرانے دور کی آخری یادگار تھے. اس لیے کہ ہم نے جب آنکھ کھول کے علماء کو دیکھا تو ان کے اندر جو نرمی، جو اخلاق، جو مزاج میں ایک سنجیدگی، اور جو ان کے رکھ رکھاؤ میں ایک اعلیٰ معیار پایا، وہ معیار ہمیں دھیرے دھیرے دھندلا ہوتا محسوس ہوتا. اور اب نہ جانے کیوں ہم تو ان باتوں سے بے خبر ہیں، لیکن ہم پڑھ لکھ کے نکل گئے یہاں سے تو پھر ہم دوسری لائن پر چلے گئے، اور ہم نے سوائے ذکر حسین کے کسی معاملے میں اپنا حصہ رکھا نہیں. تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن بہرحال دور سے ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز اور وہ کیفیت اور وہ مزاج کی نرمی اور وہ اخلاق کی عظمت اور وہ شخصیت کی جلالت جو ہم نے ان کی ذات گرامی میں پائی، وہ کچھ آخری نمونے تھے، جو مٹتی ہوئی نشانیاں تھیں. اب دل میں بڑا درد ہے اور بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ اب کیا ہوگا. حالانکہ ہمیں امید ہے کہ جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا، اس لیے کہ مذہب کی طرف سے ہم مایوس نہیں ہیں. مذہب کی طرف سے ہم مایوس نہیں ہیں. جو کشتی کھے رہا تھا وہ چلا گیا سامنے سے، مگر ناخدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناخدا کہیں چلا گیا، وہ کشتی کو کھیتا رہے گا اور یہ کشتی چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک غیبت کا سورج طلوع نہ ہو جائے. لیکن ہاں، فریاد کرنے کو ضرور دل چاہتا ہے، اور جب مصیبت پڑے تو آدمی اپنے سے نہ کہے تو کس سے کہے. بس یہی پکارنا ہے کہ اے آفتاب غیبت، فریاد ہماری وہ شمع بجھ گئی جو جان شبستہ تھی. ایک سے ایک کم ہوتا جا رہا ہے، ایک سے ایک گھٹتا جا رہا ہے. کیسا دور تھا مولانا سید مساق قبلہ علی اللہ مقامہ جب اس کو چلاتے تھے، وہی دور ہم لوگوں کی طالب علمی کا تھا. مدرسے میں درس الگ ہوتے تھے، علماء کے گھروں میں درس الگ ہوتے تھے. وہ الگ سلسلہ تھا، یہ الگ سلسلہ تھا. ہم لوگ درس فقہ و اصول پڑھنے کہ والد گرامی کے گھر پر کٹرے میں جاتے تھے. مولانا حسین صاحب قبلہ اللہ مقام، مولانا عالم صاحب قبلہ مرحوم، یہ مرحوم بھی. مولانا آغا جعفر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا پاکستان میں. رضی جعفر صاحب کے بڑے بھائی وہ بھی. اب ایک اللہ سلامت رکھے دلی میں سید علی صاحب اس درس کے ساتھیوں میں ہیں، جو دلی کے امام جمعہ ہیں وہاں ہم مسجد میں کشمیری گیٹ، وہ بھی اس درس میں شریک ہوتے تھے. بڑی پرانی بات ہے، میں کیا بتاؤں کتنی پرانی بات ہے. تو یاد ہے کہ جب ورق الٹنے لگتا ہوں تو ادھر ادھر کی چیزیں بھولنے لگتا ہوں. یہ جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں مولانا صادق صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین، اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب ہم لوگ وہاں شرع العلوم قوانین کا درس پڑھنے ان سے جاتے تھے. سب زمانے گزر گئے. پھر مولانا سید علی صاحب قبلہ کا زمانہ آیا اور وہ چلاتے رہے. پھر ان سے ان کو ملا اور یہ چلاتے رہے.
جانے والے خدا حافظ، ہادی الملت کی یادگار بھی تھے، آخر العلوم کی مسند کے بیٹھنے والے بھی تھے۔ اب میں ان کے جانے کی تعزیت کس کو دوں؟ امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش ہے، ان کے ایک خادم کی، ان کے دین کے ایک خادم کی تعزیت۔ اے حضرت ولی یاسر، تعزیت قبول فرمائیے اور ہمارے لیے روشنیوں کا انتظام کیجیے۔ مولانا سید محمد تقی صاحب قبلہ، جو اس وقت اپنے خانوادے کے، اب ان کے بعد سب سے بڑے بزرگ، ان کی خدمت میں تعزیت، ان کے بیٹوں کی خدمت میں تعزیت۔ حجت الاسلام مولانا صادق صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا محمد موسیٰ صاحب قبلہ، حجت الاسلام مولانا محمد اسحاق صاحب قبلہ، یہ لوگ تعزیت قبول فرمائیں، ان کے خیش تعزیت قبول فرمائیں، اور تمام مومنین تعزیت قبول فرمائیں، اس لیے کہ عالم کا مر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم واقعہ ہے اور بہت شدید غم ہے۔ میں کیا عرض کروں، کیوں کر عرض کروں؟ آج فقہ سوگوار ہے، اصول خاموش ہے، منطق سربگریباں ہے، کلام کے لب بند ہیں۔ کون اٹھ گیا؟ سناٹا ہو۔ آج کچھ پرانے داغ بھی تازہ ہو گئے، ان کے مر جانے سے کچھ پرانے دوستوں کے مر جانے کے غم بھی تازہ ہو گئے۔ مولانا عالم صاحب مرحوم 28ویں ربیع الاول کو، نہیں 28ویں مارچ کو، ان کے دیسے کی مجلس 8 بجے درگاہ حضرت عباس میں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیے گا۔ ایک کے بعد ایک جاتا رہا، ایک کے بعد ایک اٹھتا رہا، سونا ہو رہا ہے، ہو رہی ہے بزم۔ جس کو دیکھو محفل سے اٹھ رہا ہے، جس کو دیکھو محفل سے جا رہا ہے۔ وہ سیرت، وہ کردار، وہ علم، وہ حلم، وہ وقار، وہ مرتبہ، وہ شخصیت، وہ خاندانی وجاہت، وہ تمام چیزیں اللہ اللہ، اور اس کے بعد پھر کسی گستاخی کا جواب نہ دینا، خاموش رہنا، کسی کے سلسلے میں پلٹ کے کچھ نہ کہنا، یہ وہ تمام ملکوتی صفات تھے جو ایسے لوگوں کے اٹھ جانے کے ساتھ ساتھ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اور آج دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ ملت سوگوار ہے اور بجا طور سے سوگوار ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی شخصیت کا اثر ہے کہ ایک گوشہ نشین شخص کے 40ویں میں اتنے بڑے مجمع کا جمع ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں کے اوپر ان کا کتنا اثر تھا۔ ایک طرف ان کی علمی وجاہت، دوسری طرف ان کے کردار کی عظمت، تیسری طرف ان کی وہ جلالت جو علماء کی نظر میں دوسرے ملکوں میں تھی، اور تیسری طرف وہ سادہ لوہی کہ جس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نکاح ہے چلے چلیے، تیار ہو گئے، حضور میت ہے چلے چلیے، تیار ہو گئے، حضور یہ مسئلہ ہے جواب دے دیجئے، جلدی سے لکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشکل مسائل میں، پریشانیوں میں، دشواریوں میں کتنے ہی شیعہ پرسنل بورڈ کے ایسے مسائل تھے، چونکہ ہماری مجلس اعلیٰ دینی جو ہے اس کے سربراہ بھی وہی تھے، جو آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کی مجلس اعلیٰ دینی ہے۔ تو ہم فقہی مسائل کا جواب خود نہیں دیتے، فقہی مسائل کا جواب ہماری مجلس اعلیٰ دینی دیتی ہے، اور مجلس اعلیٰ دینی کے اندر وہی سربراہ تھے۔ تو ہمارے دینی مسائل جو آتے تھے، جو ہم سے شرعی مسئلے پوچھے جاتے تھے، ان کا جواب وہی تھا، ان کا جواب وہی لکھتے تھے۔ پھر جو ہماری کمیٹی ہے اس کے سامنے وہ جواب جاتا تھا، ظاہر ہے کمیٹی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، کمیٹی اس پر رسد کرتی تھی، وہ جواب بھیج دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے سامنے بھی ایک مسئلہ ہے، یہ سانحہ ہر ایک کے لیے ذاتی محسوس ہو رہا ہے، ہر ایک کے لیے شخصی غم ہے، لیکن بس یہ شخصی غم اور یہ ذاتی غم، اور سب سے بڑی بات یہ کہ عزادار تھے، حسینی تھے، مولائی تھے،
اب یہ بھی تو ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی غرور علم مولائی ہونے میں بھی تو شک پیدا کر رہا ہے. یہ بھی تو کبھی کبھی منظر سامنے آتی ہے کہ غرور علم اخلاقی قدروں سے بھی دور کرتا جا رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ آخری امور میں شرکت یا اخلاقی امور میں آن کے اظہار تعزیت، اس میں بھی دشواریاں اور مشکلات کا سامنا پڑا. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر منزل میں، ہر موقع کے اوپر، ہر جگہ نمایاں حیثیت سے حصہ لیتے تھے. اللہ ان کے درجات عالی فرمائے، اور بے شک بارگاہ معصومین میں ان کے درجات بڑے بلند ہوں. لیکن ان کا گھرانہ وہ ہے کہ جو یا یہاں رہا یا کربلا میں رہا. ہماری دوستی یا ان سے تھی یا ان کے ایک تجداد بھائی تھے حجت الاسلام مولانا حیدر مہندی صاحب قبلہ اللہ مقامہ، جن کو لکھنؤ والے بالکل نہیں جانتے، اس لیے کہ بہت کم سنی میں سن 50 میں وہ کربلا محلہ چلے گئے تھے اور وہ وہیں رہے تمام زندگی. تو وہ یہاں آئے نہیں. خاندان میں وہ آغا جون کے نام سے مشہور تھے. ہمارے بہت بے تکلف دوستوں اور ساتھیوں میں تھے. خدا ان کے درجات عالی فرمائے. ان کے والد مولانا حسن صاحب قبلہ وہ ان کے سگے جگہ تھے، جو جا کے کربلا میں بیٹھے سن 50 میں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سارے انقلاب آ گئے مگر وہ نہ اٹھے، یہاں تک کہ وہیں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے. ان کے اوپر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، وہ سنا دوں، مجلس تو تمام ہو رہی ہے. وہ اس طریقے سے کربلا میں جا کے رہے اور کربلا میں جا کے مقیم ہوئے کہ پھر صدام کے سارے انقلاب آئے، لوگ نکالے گئے، کیا کیا ہوا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور وہیں جا کے ان کی قبر بنی. کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ کربلا جنت میں جا پہنچی تو میرا کیا قصور. یہ شعراء کرام سنے جو یہاں ہیں. کربلا جنت میں جا پہنچی تو میرا کیا قصور، خود زمین اٹھی نہ اٹھا میں در شبیر سے. تو عزیزان گرامی یہ مسئلہ، یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ وہ مقدس لوگ ہیں جو یہاں رہے یا کربلا میں رہے یا نجف میں رہے، اور یہاں بھی رہے تو وہیں کا دم بھرتے رہے اور انہی کی یاد کرتے رہے اور انہی کا تذکرہ کرتے رہے. خدا کی قسم کون کون سے واقعات ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ سے عرض کروں. زندگی رہی کبھی تو پھر یہاں تو صرف یہ ہے کہ ہر غم کا مداوع غم حسین. جب کسی غم میں تسلی نہ ہو تو کہیے یا حسین. جب کوئی مصیبت آپ کو حد سے زیادہ ستائے تو کہیے یا حسین. اس لیے کہ حسین کے نام میں عجب صفت ہے، حسین کے نام میں عجب صفت ہے. یہ نام حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. جب اکیلے بیان ہو تو درد ہے اور جب کسی درد مند کے سامنے بیان ہو تو دوا ہے. جب کسی درد مند کے سامنے بیان ہو تو دوا ہے. ایک عالم ربانی اٹھ گیا، ایک فقیہ عصر اٹھ گیا، ایک امام کا نائب دنیا سے چلا گیا، ایک مدرسے کا سربراہ چلا گیا. آج یہ پوری سلطان المدارس کی برادری بے آسرا ہے. جناب کا انتقال ہو گیا، جناب کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ جناب کا انتقال ہو گیا. بے آسرا ہے. بے آسرا نہ ہوئیے. دنیا میں ایک سے ایک وقت گزرے ہیں اور سب سے مشکل وقت سید سجاد کا گزرا.
میں مولانا کے بیٹوں سے کہوں گا کہ آپ دل تھوڑا نہ کیجئے، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، آپ تینوں بھائی اپنے والد کی روش پر گامزن رہیے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری ملت آپ کو سپورٹ کرے گی، اللہ آپ کی مدد کرے گا، انشاءاللہ آپ کو دشواری نہ ہوگی، اور اگر غم زیادہ ہو تو یاد کیجئے جو کربلا کے بن میں اکیلا تھا، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ، گھر کے سربراہ کا چلا جانا، خاندان کے سربراہ کا چلا جانا، ادارے کے سربراہ کا چلا جانا بہت مصیبت ہے، مگر سوچئے تو ہوگا جب کربلا میں عصر کا وقت آیا، جو قافلہ اہل بیت کا سربراہ تھا، وہی مذہب جعفری کا سربراہ تھا، وہی نظام کائنات کا سربراہ تھا، وہ خیمے کے دروازے پر اس طرح آیا کہ اگر تصور کی آنکھوں سے دیکھیے تو کلیجہ ٹکڑے ہو جائے۔ جب علی اصغر کی تربت بھی بن چکی اور ساری ذمہ داریاں ختم ہو چکی تو اب بس ایک مرتبہ آخری بار سیدانیوں کو خدا حافظ کہنا تھا، تو خیمے کے دروازے پر آئے۔ کتابوں میں لکھا نہیں ملے گا، تصور کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، شان یہ تھی کہ کپڑوں پہ علی اکبر کا خون تھا، چہرے پہ علی اصغر کا خون تھا، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی مٹی تھی۔ ایک ایک کو آ کے آواز دی، بہن در خیمہ پہ آئیں، بھائی کو خیمے کے اندر لے گئیں، پہلے بیمار بیٹے کے پاس گئے، باتیں کرتے رہے جو تاریخ نے سنی نہیں، جب چلنے لگے تو کہا بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو سلام کہنا۔ میرے دوستوں کو سلام کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ یہ کہہ کے آگے بڑھے تو بہن سے پرانا لباس طلب کیا، واقف اسرار مشیت بہن سمجھ گئی کہ جس کے لیے شب عید نئے کپڑے آئے تھے وہ اللہ کی سرکار میں جانے کے لیے لباس بدلنا چاہتا ہے۔ پرانا لباس تو لا کے دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کہا بھیا یہ سیدانیاں آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں گھر کا سربراہ جا رہا ہے، اب اس کے بعد حسین پلٹ کے نہیں آئیں گے، سوچئے دل کا کیا حال ہوگا۔ ہر بیوی غمزدہ ہے، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا شوہر مارا گیا۔ کہا بہن کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، آپ اس کے درمیان سے گزر جائیے۔ کہا اچھا بہن مجھے منظور ہے، اے لیجئے۔ سیدانیوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے میں آئے، ایک ایک بیوی کے چہرے پر نظر کی، فرمایا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا، مجھے کسی شاعر کے شعر یاد آ رہے ہیں،
جو کہتا ہے کہ دل پر برچھی لگی جوان کے خار سے ملے، بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی بحسرت دیکھی، یاد سے حضرت فضا کی بھی صورت دیکھی۔ اب جو چلنے لگے تو ایک مرتبہ اب ماما ہاتھوں پر لیا، اے خدا نے میرے غم میں صبر دے دے، اتنا کہنا تھا حلقہ ٹوٹ گیا۔ حسین کو چاروں طرف سے بہنوں نے گھیر لیا، بکھرا ہے بال، اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے، سیدانیاں پیچھے پیچھے، ہوا محمدہ ہوا علیہ، زینب کبریٰ نے رکعت میں فاطمہ کا اللہ